السلام علیکم سرکار۔ وعلیکم السلام سرکار، آپ کا چینل دیکھا تو یہ دین کی باتیں سنی اور ہمارا بہت ہی روح خوش ہوا۔ چلو الحمدللہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے ہیں کہ جو کوئی بھی سوال کرے گا ان کا حل مل جائے گا اور جواب مل جائے گا۔ تو سر سب سے پہلے نا تو ایک تو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ سید ہیں، یہ تو سب سے بہت اعلیٰ بات ہے کہ جو سید ہے وہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار ہمارا سوال پہلا یہ ہے کہ یہ جو فکر ہے یہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ، یہ کہتے ہیں یہ جو صحابہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ جب حضور پاک دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے تو بعد میں حضرت علی آئے وہ گئے، اس کے بعد یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ جو بھی آئے انہوں نے پاک بیویوں کے ساتھ مطلب وہ حق نہ دیا، دھکے مار کے نکال دیا، ان کے بارے میں کیا یہ ایسے ہوا تھا؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہے اور ایک اسلامی جو بات ہے جو اس دنیا میں بہت زیادہ عام ہے اور بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے متعلق پوچھا ہے۔ تو محترم بات یہ ہے کہ جو وقت ہے اس وقت میں آپ ہم یعنی کوئی بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور تاریخ کا میرا بھی سبجیکٹ تاریخ ہے، میں نے ماسٹر تاریخ میں کیا ہوا ہے، میں بھی تاریخ سے ریلیٹڈ رہا ہوں، میں نے بہت کچھ تاریخ میں دیکھا ہے، لیکن اس میں ایک بات میں نے ضرور دیکھی ہے کہ جو کسی کا چاہنے والا ہوتا ہے نا اس کے متعلق اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کی ذات کی تعریف کے لیے لکھا ہوتا ہے، اور جو کسی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے جو اس کو اچھا نہیں لگتا اس کے متعلق پتہ نہیں کون کون سے اس میں غلط خیالات لکھے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی آپ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے محمد مصطفیٰ کی دنیا کے جب وہ دنیا سے گئے ہیں، رخصت ہوئے ہیں، دنیا سے چلے گئے تھے، ان کے بعد یہ جو معاملہ بنا ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ ہمارا دین جو اسلام ہے جو خالق کائنات نے ہمارے لیے بنایا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا، جس میں اچھے طریقے بتائے گئے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اس میں میں نے اس کی مکمل چھان بین کی ہے، مجھے کہیں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن میں نہیں ملا۔ اب رہی بات یہ تاریخ کی، یعنی کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں، قرآن میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ جو خود ہے وہ اس طرح کی ایک اعلیٰ شخصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے تھے کہ جنہوں نے عربی اجمی کا کالے گورے کا جو فرق ہے وہ مٹایا، سب کو آپس میں انہوں نے بھائی بھائی بنایا۔ تو جب ان کا سٹیپ بھی یہ ہے، ان کا انداز ہی یہ ہے، تو پھر جو ان کے ماننے والے ہیں، دین والے ہیں، اسلام والے ہیں، تو دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ نے دنیا میں آ کے کیا کیا ہے، یا جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے دنیا میں آ کے ہمیں کون سا درس دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے وہ بھیجے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے وہ نازل کیے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ گالی گلوچ اس طرح کی باتیں انہوں نے ہمیں نہیں سکھائی، انہوں نے ہمارے اندر جو نفرت کے بیج بوئے ہوئے تھے ہم نے محبت کا پیغام دیا، اور یہ جو گالی گلوچ والی ہے، یہ دین میں جو باتیں بنی ہوئی تھی اونچ نیچ والی، ان کو انہوں نے ختم کیا۔ اگر ہم نے ان کے جانے کے بعد یہ سٹیپ لیا ہے تو دیکھ لیں کہ جو ہمارے ہیڈ ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہم ان کے ماننے والوں کی باتوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ پھر آپ خود ہی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی بات کسی کے متعلق کرتا ہے نا، یا تو کسی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یا اپنے کانوں سے سن لے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے متعلق جو ہے وہ، یعنی کہ آپ نے نہ قرآن پاک میں دیکھا ہے نہیں، نہ ہی حدیث میں یہ دیکھا ہے جی کہ یہ ایسا ہوا تھا۔ جی حدیث والی جو بات ہے نا وہ تھوڑی سی الگ آ جاتی ہے نا، کیونکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے ایک قانون دیا ہے، اپنی طرف سے ایک خالق کائنات نے ان کو طریقہ کار دیا ہے جس میں وہ اپنی ذات کی طرف سے کوئی بھی طریقہ کار لے گا۔ یعنی کہ اللہ کے پاک قرآن میں یہ چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی کتابیں بھیجی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو احکامات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کو درس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کو دین سکھاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو دنیا کے سامنے وہ روشن کرتے ہیں، دنیا کے سامنے وہ بتاتے ہیں، دنیا کے سامنے وہ باتیں رکھتے ہیں۔
وہ اپنی طرف سے کوئی بھی کتاب نہیں لکھتے، اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی وہ شریعت نہیں لاتے. جیسے آپ ایک مثال کے طور پہ دیکھیں کہ کوئی بندہ ہے اگر کوئی میڈیسن تیار کر رہا ہے یا کوئی مشینری تیار کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس کا وہ لیبل لگاتا ہے، اور جس چیز سے وہ مکس کر کے بناتا ہے نا اس کے اندر اس نے پورا بایو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے. اگر اس میں سے کوئی چیز نکال کے اس کو کوئی خریدنے والا یا اس کو آگے کو کرنے والا اپنی طرف سے اس کے اوپر کوئی بھی چیز کر دیتا ہے تو اس میں شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خالق کائنات نے انسان کو خلق کیا ہے، تو انسان کو خلق کیا ہے تو خالق کائنات ہی انسان کے متعلق بہتر جانتے ہیں کہ میں نے ان کو بنایا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی اس دنیا میں کیسے گزارنی ہے. وہ پیدا کروں قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. اس کا مطلب ہے حضور کہ وہ یہ جو بات میں نے سوال کیا ہے ہاں ان کا جواب ہے کہ یہ اپنے پاس سے بات بنائی جی نہ تو قرآن میں ہے، جی. تو یہ اپنے پاس سے باتیں لوگوں کی. بات برابر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے والے جو تھے ان کے متعلق کوئی بندہ بھی ایسی بات کرتا ہے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ یا ان کے اولاد کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کیا، ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ میں تو جزا سزا ہے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بری باتوں سے منع کیا ہوا ہے. جیسے خالق کائنات نے موسیٰ نبی سے کہا تھا کہ آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے لیکن اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے. اللہ کتنا بڑا وہ ظالم تھا، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اتنے ظالم کے پاس جانے میں محبت کے ساتھ میں بات کرتے ہیں. تو ہم کس شیبے کے اوپر ہیں، ہم کس دین کے اوپر، ہم کس اسلام کے اوپر ہیں کہ ہم گالیاں گلوچ، ہم تضحیق میں جن کو دیکھا ہی نہیں ہے، جن کے پاس ہم تھے ہی نہیں، ان کے متعلق کیسے اپنے ہمارا دین تو یہی پیغام دینا ہے کہ محبت پیار سے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی بھی کسی قسم کی زیادتی کا یا کوئی بھی کسی قسم کے سخت رویے کا استعمال اس وقت کیا ہے، ہم نے اس کو کوئی نہیں دیکھا، اگر کسی نے لکھ دیا ہے تو اس لکھے ہوئے کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے جس نے اس کے لکھ دیا ہے، چاہے اس نے سچ لکھا ہے چاہے اس نے جھوٹ لکھا، خدا کے سامنے وہ اس کا وہ جواب دے، ہم اس کے جواب دے نہیں ہیں. تو ہمیں کسی کے لکھے ہوئے کے اوپر اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، اپنانا، وہ ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا. دیکھیں وہی صحابہ کرام جن کے گھر میں محمد مصطفیٰ کا عقد ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، وہ ان کے سسرال ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو گالی گلوچ نہیں کیا. ہم دیکھیں کیا محمد مصطفیٰ نے اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں 63 برس انہوں نے دنیا میں گزارے ہیں، کیا انہوں نے کسی کی دل آزاری کی اور اس طرح کی گفتگو کی ہے؟ جب انہوں نے یہ نہیں کی تو ہم کیسے یہ اپنی طرف سے ایسے باتیں کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو خدا کے سامنے وہ جواب دے. کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کا بدلہ اس کو اس کا اچھائی کا ملنا ہے. اس میں ہم اپنی طرف سے کسی کی برائی میں اچھائی میں کوئی بھی تغیر یا تبدل ہم نہیں کر سکتے. سرکار یہ جو داڑھی ہے حضور پاک کی سنت کہتے ہیں، یہ جو زلفیں ہیں یہ بھی نبی پاک کی سنت کہتے ہیں، اس کے متعلق یہ بھی آپ کا بڑا پیارا اور اچھا سوال ہے. میں بھی ایسے ہی جب میں بھی کسی فرقے کے ساتھ اٹیچ تھا تو میں بھی ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ جو داڑھی ہے وہ نبی پاک کی سنت ہے اور زلفیں جو ہیں وہ نبی پاک کی سنت ہے، اور ساتھ میں یہ کہ جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے تلے. جی جی. تو برادروں یہ قرآن پاک میں جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا جو سچا دین، جو سچا اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس نے ہی ہمیں اس کے متعلق جو اصول بتائے وہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں. ایک طرف سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج جاؤ اکملت لکم دینکم، کہ محمد مصطفیٰ سے کہا کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. پھر قرآن میں ہے کہ یہ کتاب ہے لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حرف شک اور تر کا اس میں ذکر کر دیا ہوا ہے. تو جب ہم اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو باقی رہ گئی ہے کہ جس کو ہم نے کسی اور کتاب میں جاتے تلاش کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اور تو کوئی ہے نہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ پہلی اور آخری یہی ہے، ان کے بعد کوئی نہیں ہے. ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی اور کتاب ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے اس چیز کے اوپر ہمیں آنا چاہیے
یہ جو جنت والا سوال ہے ماؤں کے قدموں تلے جنت، ہاں وہ یہ ان کا کیا کیا بھی یہ قرآن پاک میں ہے کہ حدیث پاک میں ہے؟ یہ میں نے وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو داڑھی ہے نا اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ کی دیکھو میں نے اب داڑھی رکھی ہوئی تو میں اپنی داڑھی رکھ کے تو میں کہہ دوں کہ اس یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہوا ہے یا ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے، تو میں اپنی داڑھی اسلام کے ساتھ تو منسوخ نہ کر دوں، ٹھیک ہے؟ اس کا قرآن پاک میں داڑھی رکھنے کا، داڑھی نہ رکھنے کا، کلین شیپ ہونے کا، کلین شیپ نہ ہونے کا قرآن میں کوئی بھی ذکر نہیں۔ آپ زلفیں رکھ لیں، آپ داڑھیاں رکھ لیں، یہ ہمارا دین، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 23 آیت کے اندر بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، ان کی قدر کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے آگے اف نہیں کرنی۔ اگر آپ کو وہ دونوں بڑھاپے کے عالم میں مل جاتے ہیں یا ان میں سے ایک مل جاتا ہے تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی عمل درجے کا نرمی کا ہونا چاہیے، ان کی کسی طرح سے بھی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات ماں کے قدموں تلے جنت، تو وہ بات قرآن میں کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ جنت کا جو مالک ہے وہ خدا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنت جو ہے وہ کسی کو قوم قبیلے سے، کسی کو سید ہونے سے یا کسی کو بڑی قوم یا بڑی نسل ہونے سے وہ نہیں ملے گی، یہ ملے گی آپ کے عمل کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتائے ہیں، جو ہم تک پہنچے ہیں، ہم ان کو اپنائیں گے، ہمارے عمل اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرمائیں گے۔ اگر ہمارے عمل اچھے نہیں ہوں گے تو ان کی سزا ہوگی۔ ایک تھوڑی سی ہماری اور مشکلات کو انسان کرنے سے بچا، ہم مسلمان ہیں چاہے وہ فرقے بن گئے، یہ جو اذان ہے اہل سنت ہے، اہل کوئی بھی ہے، ان کی تو ایک یہ جو اہل توحید ہے ان کی اذان دوسری اذان سے الگ کیوں ہے؟ الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی بہت پیارا سوال ہے آپ کا، لیکن جیسے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، بات کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ میری کسی فرقے کے اوپر کوئی بھی ہے، میں نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے یہ مخلوق خدا ہے، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور سب جو ہے وہ ایک ہی خدا کی ملکیت میں، جتنی دنیا بھی ہے۔ اب کوئی کہے کہ خدا ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، کوئی کہے خدا نہیں ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، کوئی کہے میں خدا کو مانتا ہوں، کوئی کہے میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، کوئی کہے میں پتھر کو پوجا کرتا ہوں، کوئی کہے میں چاند اور سورج کی پوجا کرتا ہوں، کوئی کہے جو بھی کسی کا نظریہ ہے وہ اپنا آگے وہ اس میں کرتا ہے۔ تو خالق کائنات تو جو اس کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا، روزی تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ محترم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کو جانچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دیکھیں جیسے دن ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے، یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم کے سامنے نمرود والی بات قرآن میں دیکھیں کہ جب کہا تھا کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ میرا خدا زندوں کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔ تو اس میں وہ دو قیدی ہو گئے، ایک اس نے قتل کر دیا اور ایک اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو ابراہیم نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو تم نے قتل کیا اس کو زندہ کر، لیکن پھر بھی ابراہیم نبی کا جب اس طرف نہیں دھیان تھا، خیال تھا، یہ ایسی بات سمجھنے کی بات ہے جس میں یہ کوئی اپنی طرف سے میں علم دکھانے والی بات نہیں کر رہا۔ ابراہیم نبی نے ان سے کہا کہ میرا خدا جو ہے وہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو مجھے مغرب سے طلوع کر کے دکھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بے بس ہو گیا اس میں۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی خدا کی قدر کرے یا خدا کی قدر نہ کرے، خدا کیا فرق ہے؟ ہم سب کا مالک جو ہے وہ ایک ہی۔ اچھا یہ جو اذان والی بات کی ہے، اذان جو ہے دیکھیں نا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی بولی میں بول رہا ہے۔ جب ہماری اذانیں ہوتی ہیں تشیع کا جو ہے وہ اذان دے، اہل سنت کا بندہ وہ اذان دے، تو ہماری جو اذان ہے وہ عربی زبان میں ہم اذان دے رہے ہوتے ہیں، ہماری متعلقہ جو زبان ہے وہ عربی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم اذان دے رہے ہیں وہ ہم کس زبان میں دے رہے ہیں۔ تو جب اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا تو سارا مسئلہ مزید اس میں آگے جانے کی کوشش میں نہیں کر رہا۔ اگر کسی نے مجھ سے اس کا پوچھا تو پھر میں بتاؤں گا کہ یہ اذان جو دے رہے ہیں یہ کیسی ہے، جی اذان ہے یا نہیں ہے، جی اذان اگر ہے تو ہمیں اپنی بولی میں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟
اگر یہ بولی ہماری نہیں ہے تو یہ آؤٹ جو لینگویج ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں ہے. وہ تو عربک لینگویج ہے. جیسے تمام جانور دنیا میں دیکھیں کسی ایک حویلی کے اندر ہوتے ہیں, اس میں گدھا ہوتا ہے, اس میں بھینسی ہوتی ہیں, اس میں گائے ہوتے ہیں, اس میں خچر ہوتے ہیں, اس میں گھوڑے ہوتے ہیں. تو ہر جانور اپنی اپنی بولی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایسا کہا کہ میری تمام مخلوقات ہیں, میں نے ان کو اپنا جو میرا ذکر کرتے ہیں ان کو میں نے اپنی اپنی طرح سے بولی سونپ دی ہے, اور وہ اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی بولی میں وہ میرا ذکر کرتے ہیں. باقی یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جو نماز ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ مجھے قرآن میں 2 رکعت نماز دکھا دو, مجھے قرآن میں یہ بات دکھا دو. بھائی قرآن میں اگر 2 رکعت نماز نہیں لکھی ہوئی, 10 رکعت نہیں لکھی ہوئی, تو آپ کیوں 10 اور 2 رکعت کی طرف لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں؟ قرآن میں جو نماز لکھی ہوئی ہے اس نماز کی طرف لے کے آؤ. قرآن میں کون سی نماز ہے جو آدم سے اسٹارٹ ہوئی محمد مصطفیٰ تک نماز پڑھی گی؟ وہ نماز ہے کون سی؟ دنیا میں کتنے علماء ہیں؟ بہت بڑی بات ہے. دنیا میں کتنے بڑے علماء ہیں, کتنے پڑھے لکھے, میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ دیکھیں جو قرآن میں نماز ہے جو آدم نبی سے اسٹارٹ ہوئی محمد مصطفیٰ تک ہے, وہ نماز کون سی ہے؟ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ان کو نظر نہیں آ رہی کہ قرآن میں کون سی نماز ہے. وہ نماز جو نبیوں نے پڑھی, میں انہی نبیوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز ہمیں نہیں پڑھائی جا رہی, وہ نماز ہم نہیں پڑھ رہے, نہ ہی وہ کام کر رہے ہیں, نہ وہ ہم کام کر رہے ہیں جو بتایا گیا, جو اللہ کے پیارے نبیوں نے بتایا ہے, جو اللہ نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ کام ہونا چاہیے, وہ تو ہو رہے ہیں. اصل بات تو یہی ہے جو جنازہ ہے, نماز جنازہ, ان کا بھی الگ الگ ہے. تو مسلمان الحمدللہ سارے مسلمان ہیں. تو یہ بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنے فرقے بنے گے. تو یہ کہ جنازے کا ہے تو مسلمان, یہ جنازے کا الگ الگ کیوں تھے؟ سب سے پہلے محترم بات یہ ہے کہ جو جنازے والی آپ بات کر رہے ہیں نا, اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے عمل کرتا ہے, تو جو اچھے عمل کرتا ہے کیا اس کو پھر کسی کی دعا کی ضرورت ہے؟ دعا کی ضرورت نہیں ہے. جو اچھے عمل کرتا ہے اس کو کسی کی مدد کی دعا کی ضرورت نہیں. جس کے عمل برے ہوتے ہیں اس نے اپنی کوئی توبہ کی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگی نہیں ہوتی, تو ہم اس کی جگہ کیسے کسی کی جگہ پہ معافی مانگ سکتے ہیں, یا کسی کی جگہ پہ ہم کیسے کوئی عبادت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک دنیا میں لوگوں کو بھگلانے کے لیے, لوگوں کو کسی اپنی جگہ پہ لانے یا گروپ بندی میں لے جانے کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن دین میں ایسا کچھ نہیں. جب دین میں, اسلام میں, قرآن میں سب کچھ جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہوا ہے, تو اس میں تو کوئی فرقے والی بات ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ سے کہہ دیا ہے کہ لوگوں سے کہو کہ فرقوں میں نہ بٹیں, یہ لوگ فرقے نہ بنائیں. اے محمد مصطفیٰ, اگر لوگوں نے فرقے بنا دیے تو اپنے آپ کو کسی بھی فرقے میں شامل نہیں کرنا. فرقوں میں سے تو پہلے ہی منع کیا ہوا ہے, جب فرقوں سے کیا ہوا ہی منع ہے, تو باقی جو جنازوں والی بات ہے پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. لوگوں نے اپنے پاس ہی یہ بنایا ہے, یہ سب کچھ اپنے لیکن پاس ہے ایک ہی چیز, جی سب کچھ یہ اپنے پاس ہے, سب نے دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے, ایسی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ہوں, میں نے دنیا میں رہ کے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے, مجھے 4 پائی کے اوپر سجا لیں, میرے اوپر دعائیں کرنی شروع کر دیں, میرے اوپر پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دیں, میرے عمل میں آپ کسی طرح کی کوئی کمی بیشی یا اس میں کوئی زیادتی والا کام نہیں کر سکتے, میرا عمل میرے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جنازے والی جو ہے یہ ہماری ایک رسمیں ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہم یعنی اپنے پاس ہی بنا لی, اپنے پاس سے ہم نے بنا لیے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ, جن کو جو قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے ان کو مجھ سے پوچھنے کی یا میرے ساتھ سوال کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ قرآن پاک میں دیکھیں, جو سورہ توبہ ہے اس کی 84 میں 84 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے, اور جو 22 ہے سپارہ اس کی فاتر جو سورہ ہے اس کی 22 آیت ہے, 22 آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا بتایا ہوا ہے. سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. یہ ہمارے رسم و رواج ہیں, تو جیسے ہمارے رسم و رواج ہم اپنی طرف سے لاتے جائیں گے, لیکن تو اس میں مختلف باتیں آتی جائیں گی, وہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بنانے چاہیے کہ نہیں بنانے سے غلط ہے کیا یہ جو اپنے پاس سے ایک چیز بنا لی, اپنے پاس اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے. جی اگر اللہ کے پاک قرآن میں ایک چیز ہے ہی نہیں تو جی. وہ ہم اپنا رہے ہیں, وہ ہمارے لیے وہ مناسب تو نہیں, مناسب نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں پہلا جو بھائی کے ہاتھوں ایک بھائی کا قتل ہوا ہے وہ آدم کی اولاد سے تھے, تو آدم سے جو ہے وہ شریعت کا آغاز ہو رہا تھا, دین کا آغاز ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ سب کے باپ ہیں.
ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا اور پھر اتنے مرد اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، تو بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے، تو اس وقت آدم نبی نے وہ قبر کشائی کیوں نہیں کی جب ایک بھائی ایک کوے کی طرف دیکھ کے اپنے بھائی کو وہ مٹی کے اندر ڈال رہے تھے، اوپر مٹی ان کے اوپر وہ انہوں نے کی، تو اس کو آدم نبی نے کیوں نہ قبر کشائی کی اور کیوں نہ نکال کے اس کا جنازہ پڑھا گیا اور کیوں نہ اس کے اوپر دعائیں جا کے کی گئی؟ ٹھیک ہے، سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہماری طرف سے بنائی ہوئی یہ ساری باتیں ہیں، ان کا دین اسلام میں کوئی ہے۔ ہم آخر میں پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ ہماری سیاست کا حال دیکھیں کیا ہوا ہوا ہے، ہمارے دین کا حال دیکھیں کیا ہوا ہوا ہے، مختلف شعبوں میں دیکھیں کیا حال ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم سب ایک ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی جو اصل مخلوق میں ہم اپنے آپ کو شامل کرتے، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا نگہبان مان لیتے، تو ہمارے جو یہ زمین ہے اس پہ امن یہ جنت بن جاتی، یہ زمین جنت بن جاتی اور تمام انتشار اور ہر طرح کا یہ فتنہ فساد دنیا سے ختم ہو جاتا۔